فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ یہ مشرک آپ کو جھٹلائے، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، سچائی کی دعوت دی۔ جو خوش نصیب لوگ تھے وہ ایمان لے آئے، جو بدبخت لوگ تھے وہ انکار پر اتر آئے، کفر کرنے لگے، شرک پر اڑے رہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اور اپنے نبی کو تسلی دی ہے۔ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے پیارے پیغمبر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، یہ مشرک لوگ، یہ منکر لوگ آپ کو جھٹلائے، جھوٹ کی نسبت کرے، تکذیب کرے آپ کا، اس میں کیا ہے کہ سابقہ جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں تو انہوں نے بھی جب حق کی دعوت دی تو ان کے ماننے والے بھی بنے اور ان کا انکار کرنے والے بھی بنے، ان کی تکذیب کرنے والے بھی بنے۔ تو انہوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا، دعوت دیتے رہے، جو صبر و استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ اور جس طرح ان کے نہ ماننے والے منکرین، تکذیب کرنے والے بالآخر ہلاک ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، تو اسی طرح اب جو موجودہ منکرین ہیں، مشرکین ہیں اور ضد کرنے والے ہیں، حق کا مقابلہ کرنے والے ہیں، یہ بھی ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے۔ تو فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ، یہ مشرک آپ کو جھٹلائے، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھوٹ کی نسبت کی گئی ہے، اور یہ جو جھٹلاتے تھے، تکذیب کرتے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتے تھے، یہ بدبخت اللہ کے دین کی تکذیب کرتے تھے۔ ورنہ اعلان نبوت سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے صادق امین مانتے تھے کہ یہ جو ہیں صادق ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، سچا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پیش کی، توحید کی دعوت پیش کی، تو انہوں نے انکار کیا۔ تو سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ آپ کو جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں تو آپ نے غمگین نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ بدبخت لوگ دراصل آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذين، اے پیارے پیغمبر ہمیں علم ہے کہ آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم ایسے ہیں، یہ بدبخت ایسے ہیں، یہ مجرم ایسے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس میں جھگڑتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے کہ اخنس بن شریق نے باقاعدہ طور پر ابو جہل سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کرتا ہے کیا یہ سچا دین ہے، کیا یہ اسلام سچا دین ہے؟ تو ابو جہل نے، جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہمیں دل سے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ہمیں علم ہے کہ وہ سچے ہیں، لیکن جو ہم انکار کرتے ہیں وہ ہم اپنے تعصب کی وجہ سے، قومی تعصب کی وجہ سے، کہ جو بنو عبد مناف تھے ان کا ہم نے ہر میدان میں مقابلہ کیا، ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا چل رہا تھا، ان کے ساتھ ہماری ضد تھی، ہر میدان میں ہم ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم میں اللہ کا ایک رسول آیا ہے تو ہم اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم نے جان بوجھ کر انکار کر دیا کہ یہ اللہ کا رسول نہیں، ورنہ ہم دل سے یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے سچے رسول ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی عناد کی وجہ سے، بغض و حسد کی وجہ سے، جو ہم بنو عبد مناف سے بغض و حسد کرتے تھے اس وجہ سے ہم اللہ کے رسول کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایسے بدبخت قسم کے لوگ، ایسے لوگ تھے تکذیب کرنے والے۔ ایک طرف اگر وہ تکذیب کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ اگر یہ تکذیب کرتے ہیں تو پہلے انبیاء نے جو دعوت پیش کی تو اس وقت بھی ایمان والے بھی بنے تھے اور تکذیب کرنے والے بھی بنے تھے، لہٰذا صبر و استقامت کا اور استقلال کا مظاہرہ ہو۔
یہاں بھی دوسری طرف ایسے تھے جو پکے سچے ایماندار تھے، ایمان لائے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب، ایسے مضبوط ایمان والے۔ ایک واقعہ صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، وہ تلواریں بنایا کرتے تھے، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری طرف ایک مشہور صحابی تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے باپ عاص بن وائل یہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ ایمان سے خالی تھے۔ تو اس عاص بن وائل نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے تلوار بنائی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تلوار بنائی اور پھر عاص بن وائل سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کی تلوار بنائی ہے، مجھے میری مزدوری دے دو۔ تو عاص بن وائل نے کہا کہ میں تب تک تمہیں اس تلوار کی مزدوری نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو گے۔ تم اسلام چھوڑو گے، انکار کرو گے تو تمہیں مزدوری ملے گی، انکار نہیں کرو گے، اسلام نہیں چھوڑو گے تو تمہیں مزدوری دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عاص سن لو، اگر تو مر جائے اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جائے تب بھی اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے والا نہیں۔ تو اس بدبخت نے آگے سے پھر کیا جواب دیا؟ وہ ایسے لوگ بھی تھے کہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ تو مر جائے اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جائے تب بھی میں اسلام دین چھوڑنے والا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے والا نہیں۔ تو کیا تم مرنے کے بعد زندگی کو مانتے ہو؟ تو اچھا، اگر تم مرنے کے بعد زندگی کو مانتے ہو تو اس دنیا میں بھی میں مالدار ہوں اور میں دولت مند ہوں، تو مرنے کے بعد جب میں زندہ ہوں گا تو تب بھی میرے پاس ہی مال دولت ہوگا۔ تو جو آپ نے تلوار بنائی ہے اس کی مزدوری تم مانگتے ہو، تو مرنے کے بعد جب میں زندہ ہوں گا تو اس وقت پھر آ کر مجھ سے میری مزدوری لے لو۔ ایک طرف ایسے بدبخت قسم کے لوگ تھے جو کھلم کھلا انکار کرتے تھے، آخرت کا بھی انکار کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور پھر ان کا حق فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات لٹائے جائیں گے اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں سب معاملات، تمام معاملات کا برحق فیصلہ، حق اور سچا فیصلہ یہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف پیدا ہو جائے، جو آپ کا فیصلہ کرنے والا ہوگا اس کو بھی جو ہے یقینی علم نہیں ہوگا کہ حق پر کون ہے، آپ ہیں یا دوسرا ہے۔ وہ جب فیصلہ کرے گا تو آپ دونوں کے دلائل سنے گا، کیا پتہ تم میں سے ایک چالاک ہو وہ زیادہ دلائل بنا سکتا ہو اور پیش کر سکتا ہو، فیصلہ کرنے والا اس کے حق میں فیصلہ دے دے گا اور آپ کو اتنی چالاکی نہ آتی ہو تو دنیا میں آپ کے خلاف فیصلہ ہوا، لیکن تمام معاملات کا برحق اور سچا فیصلہ وہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات لٹائے جائیں گے اللہ رب العالمین کی طرف۔ لفظی ترجمہ بیان کرتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں، علیکم جو تم پر ہے۔ کس طرح یاد کرو؟ زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی۔ پھر فرمایا حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ فرمایا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہو، صرف ایک اللہ ہے۔ فانا تؤفکون، تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ توحید چھوڑ کر شرک کے راستے کیوں اپناتے ہو؟ اور فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ مشرک، یہ بدبخت، یہ کافر جھٹلائے آپ کو، اے نبی کریم رحمت
العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فقد کذبت تو یقیناً جھٹلائے گئے ہیں رسل کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے بھی وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع الامور تمام معاملات کا لوٹنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق پر قائم رکھے اور اللہ رب العالمین ہمیں کفر سے تکذیب سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے، دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔